اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں آپ مومنات کی خدمت میں ہم نے ان مقامات کا ذکر کیا جہاں پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب تھا، لیکن آئیے دیکھتے ہیں ان مسائل کو کہ جن مقامات میں صرف روزے کی قضا واجب ہے اور کوئی کفارہ نہیں، اور وہ تقریباً 10 سے 11 ایسے مقامات ہیں کہ جن میں روزے دار کو اس روزے کی قضا کو بجا لانا ہے اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ پہلا مقام، اگر مجنب رمضان کی رات میں سو جائے، یعنی وہ جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر وہ نیند سے بیدار ہوا اور اسے یقین ہے کہ ابھی تو وقت کافی ہے، یا وہ احتمال دیتا ہے کہ اگر میں تھوڑی اور نیند لے لیتا ہوں اور تھوڑی دیر اور سو جاتا ہوں تو اذان صبح سے پہلے اٹھ کر میں غسل کر لوں گا، اور اس ارادے سے وہ دوبارہ سو جاتا ہے، لیکن اتفاق سے اذان صبح تک وہ بیدار نہیں ہوتا، تو اس کنڈیشن میں اس دن کے روزے کی اسے قضا بجا لانی ہے۔ دوسرا مقام، مبطلات میں سے کوئی عمل انجام نہ دیا ہو، یعنی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، اور یہ بات تو آپ تمام خواہران کے لیے واضح ہے کہ روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کسی جملے کا دہرانا ضروری نہیں ہے، وہ تمام امور جو ہم روزہ رکھنے کے لیے انجام دیتے ہیں وہ سب روزے کی نیت میں شمار ہوتا ہے، لیکن ان تمام امور میں سے وہ کسی کام کو انجام نہیں دیتا، یعنی خلاصہ یہ کہ وہ روزے کی نیت نہیں کرتا، یا نیت تو کر رہا ہے لیکن اس کا ارادہ دکھاوا ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، ریاکاری ہے، یا پھر وہ یہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں بعد میں روزے کو باطل کر دوں گا، تو اس 3-4 کنڈیشن میں اس کا روزہ صحیح نہیں ہے اور اس روزے کی قضا اسے بجا لانی ہے۔ تیسرا مقام، رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جاتا ہے اور جنابت کی حالت میں ایک یا کئی دن وہ روزے رکھتا چلا جاتا ہے، بعد میں اسے یاد آتا ہے کہ اس نے تو غسل کیا ہی نہیں تھا، تو ان دنوں میں جو اس نے بغیر غسل جنابت انجام دیے روزے رکھے، ان روزوں کی صرف قضا بجا لانی ہے، اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ چوتھا مقام، رمضان میں یہ اس نے تحقیق نہیں کی کہ آیا صبح ہوئی ہے یا نہیں، اور وہ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ صبح ہو گئی ہے، تب بھی صرف قضا بجا لانا ہے۔ پانچواں مقام، کوئی اسے کہتا ہے کہ صبح نہیں ہوئی اور اس انسان اس کے کہنے پر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلے کہ صبح ہو چکی تھی، تو اس صورت میں بھی اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف روزے کی قضا بجا لانی ہے۔ چھٹا مقام، کوئی شخص کہے کہ صبح ہو چکی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین نہ کرے یا اس کی بات کو مذاق سمجھے اور خود بھی جستجو نہ کرے، لیکن ایسا کام انجام دیتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس کنڈیشن میں بھی اس پر صرف اس دن کے روزے کی قضا ہوگی۔ کوئی شخص اگر کسی کے کہنے پر جس کا قول قابل اطمینان ہے، شرعاً حجت ہے، اور وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو مغرب کا وقت ہوا ہی نہیں تھا، اس صورت میں بھی اس دن کے روزے کی اس کو قضا بجا لانی ہے۔ کبھی کبھار ہمیں یقین اور اطمینان ہوتا ہے کہ مغرب ہو چکی ہے اور ہم افطار کر لیتے ہیں، بعد میں ہمیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب ہوئی نہیں تھی۔ یہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہو اور انسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کر لیتا ہے کہ مغرب ہو چکی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، مغرب تو ہوئی نہیں تھی، تو یہاں پر آغا سیستانی کی نگاہ میں احتیاط واجب کی بنا پر قضا واجب ہے، اور آغا خمینی آغا خوئی کے مطابق کوئی قضا نہیں ہے۔ یقیناً اس صورت میں جو آغا سیستانی کے مقلدین ہیں وہ بنا بر احتیاط واجب اس دن کے روزے کی قضا کریں گے۔ نواں مقام، کہ اگر نابینا یا معذور انسان کسی کے کہنے پر افطار کرے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تب بھی اس کو اس دن کے روزے کی قضا بجا لانی ہے۔ انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے اور بے اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے، تو اس کنڈیشن میں بھی اس پر جو ہے وہ اس روزے کی قضا کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص
مجبوری، اضطرار یا تقیہ کی حالت میں روزہ افطار کرے، جبکہ مجبوری یا تقیہ میں اس نے کھایا اور یا پیا تو اس صورت میں بھی اس دن کے روزے کی قضا اسے بجا لانی ہے۔ اگر روزے دار پانی کے علاوہ کوئی اور چیز منہ میں ڈالے، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو پانی نہیں ہے، بعض اوقات بے اختیار ہم اسے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور وہ اچانک پیٹ میں چلی جاتی ہے، یا ہم نے ناک میں کوئی چیز ڈالی اور وہ بے اختیار اندر چلی جائے تو ہم پر اس روزے کی قضا نہیں ہے، وہ روزہ ہمارا درست ہے۔ ایک سوال جو بار بار کیا جاتا ہے کہ گرمی کا موسم اس قدر تکلیف دہ ہو جاتا ہے اس میں روزے رکھنا کہ بار بار پیاس لگتی ہے اور ہم کلی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کلی بار بار کرنا جائز ہے؟ یہ عمل جائز تو ہے لیکن کراہیت کا سبب ہے، اور اگر روزے دار اس حالت میں کہ جب وہ کلی کر رہا ہے اور اگر کلی کے بعد لعاب دہن کو نگلنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے 3 دفعہ اس لعاب کو تھوک دے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ وہ پانی نہیں جو کلی کی وجہ سے اس کے منہ کی فضا میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ کلی کرنے سے بے اختیار یا بھول جانے کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا تو ضروری ہے کہ اس کنڈیشن میں وہ کلی نہ کرے، اور اگر اس صورت میں وہ کلی کر لیتا ہے اور جبکہ پانی بھی حلق سے نیچے نہ اترے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے لیے اس روزے کی قضا بجا لانا ضروری ہے، اور یہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں تحقیق کے بعد انسان کو یقین ہو جائے کہ صبح نہیں ہوئی اور وہ مبتلات روزہ میں سے کوئی امر انجام دے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ صبح تو ہو چکی تھی تو اس روزے کی قضا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے شک ہے کہ مغرب ہوئی یا نہیں تو کیا میں روزہ کھولوں؟ تو شک کی بنیاد پر آپ اپنا روزہ افطار نہ کریں جب تک آپ کو یقین کامل نہ ہو کہ ہاں افطار کا وقت ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا روزہ افطار کر سکتی ہیں۔ لیکن آئے دیکھتے ہیں ان مقامات کو اور ان مسئلوں کو کہ جہاں پر اگر ہم سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے یا کسی بھی عذر شرعی کی وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا ماہ رمضان کا، تو اب ان کے قضا کو کیسے بجا لائیں۔ لیکن اس سلسلے میں 2 ایک مسئلے بالکل مختلف ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں، جس میں سے ایک مسئلہ ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کچھ عرصے دیوانہ رہا ہے۔ دیوانہ یا مجنون اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا عقل کام نہ کرے، لہٰذا شرعیت میں اس کے لیے کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اس پر کوئی روزہ نماز فرض نہیں ہے۔ اب اگر وہ دیوانہ عاقل ہو جائے، یعنی اس کا علاج ہوا اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہوا اور عقل کی نعمت سے بہرمند ہوا، تو جن سالوں میں اس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ سال اس کی دیوانگی کے تھے تو اب اس کے اوپر ان روزوں کی قضا نہیں ہے۔ جب وہ عقل مند ہوا اور اس کا علاج ہوا اور وہ صحت یاب ہوا تو اب کے بعد جب بھی کوئی ماہ رمضان شروع ہوگا تو اب جو روزے وہ رکھے گا، اور اگر اس سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا اس کو بجا لانی ہے، گزشتہ سالوں کی قضا اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کافر تھا اور کفر کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا تو حالت کفر میں جو اس نے روزے نہیں رکھے اس زمانے کے روزے اس پر فرض نہیں ہیں اور اس کی قضا بجا نہیں لانی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے، کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس عرصے میں اگر کوئی ماہ رمضان گزرا تو ان روزوں کی اس کو قضا بجا لانی ہے۔ انسان کبھی کبھار مدہوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اور اس کنڈیشن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کی قضا بھی اس پہ واجب ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مدہوشی چاہے شراب پینے کی وجہ سے تھی یا کسی دوا کی وجہ سے تھی یا کوئی بھی وجہ تھی۔ اب یہ دوا بھی جان بوجھ کر اس نے استعمال کی یا علاج کی وجہ سے اس نے پیا، کنڈیشن اور ریزن چاہے کچھ بھی ہو، مدہوشی کی حالت میں جو روزے اسے چھوٹ چکے ہیں اب ان روزوں کی قضا اس پر فرض ہے اور اسے اس کو بجا لانا ہے۔ ایک سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے وہ قضا روزوں کی تعداد کے بارے میں ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا کہ میرے اوپر کتنے سال کے روزے فرض ہیں یا کتنے دن کے روزے فرض ہیں، اور میں کنفیوز رہتی ہوں 2 عدد کے درمیان۔ مثال کے طور پر مجھے یاد نہیں یا میں شک میں مبتلا ہوں کہ جو روزے میں نے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے آیا اس کی تعداد 5 ہے یا 6۔
تو میں کتنے دن کے روزے کی قضا بجا لاؤں؟ شریعت میں ہمیں جو سہولت دی گئی ہے وہ کم ترین مقدار کو بجا لانا ہے، یعنی کم تر مقدار کو قضا کرنا ہے۔ آپ 5 اور 6 کے درمیان شک کر رہی ہیں تو 5 دن بھی اگر آپ روزہ رکھ لیں گی تو یہ کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہم زیادہ پہ بنا رکھیں، یعنی 6 روزے ادا کریں، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ کم ترین عدد میں جو ہم روزہ رکھیں گی وہ کافی ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر کئی ایک رمضان کے روزے قضا ہوں، یعنی کئی سالوں سے کچھ روزے مجھ سے چھوٹ چکے تھے، تو سب سے پہلے مجھے کون سے سال کا رمضان کے روزے کو ادا کرنا ہوگا؟ 2018، 19، 20، اب مجھے ان میں سے کس روزوں کو پہلے ادا کرنا ہے؟ تو شریعت نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی رمضان کا روزہ پہلے رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر وقت کم ہے اور یہ ماہ رمضان 2021 کا شروع ہونے والا ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آخری رمضان کی قضا کو پہلے بجا لائیں تاکہ آپ کو کفارہ تاخیر ادا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کئی ایک رمضان کے روزے قضا ہوں، اگر وہ روزے میں نیت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان کا روزہ ہے، تو پھر وہ کون سے رمضان کا روزہ شمار ہوگا؟ میں نے بس روزہ رکھ لیا لیکن میں نے کوئی نیت نہیں کی کہ یہ کون سے سال کا روزہ ہے، تو اس سلسلے میں اب میرا یہ روزہ کون سے ماہ رمضان میں شمار ہوگا؟ آغا خمینی کے مطابق یہ رمضان کا، یہ ہماری زندگی کے اس پہلے رمضان کا روزہ شمار ہوگا جس کو میں نے قضا کیا تھا، لیکن آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ کم از کم آخری رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آخری رمضان کے روزے رکھنا چاہتی ہوں تو اس کی نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ وہ لاسٹ ایئر کا روزہ ہے کہ جو مجھ سے قضا ہو گئے تھے اور میں اس کو بجا لا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ کسی بھی ماہ رمضان کے روزے کو معین کرنا میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ خوب، یہاں پر اگر کسی نے میت کا قضا روزہ رکھا ہے تو کیا وہ افطار کے وقت سے پہلے اسے توڑ سکتا ہے؟ جی نہیں، اگر آپ نے کسی میت اور مرحوم کا روزہ رکھا ہے تو ظہر کے بعد بہتر ہے کہ آپ اس روزے کو نہ توڑیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار تھا یا حیض اور نفاس کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے، اس سے پہلے کہ وہ اس کی قضا بجا لائے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان روزوں کی قضا ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر روزے کی قضا میں کوتاہی کریں یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے اور تنگی وقت میں کوئی عذر پیش آ جائے، یعنی اچانک ہمیں کسی ضروری سفر پہ روانہ ہونا پڑے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بس ہمیں بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہے اور ہر دن کے بدلے میں ہمیں 1 مد طعام بھی دینا ہوگا، یعنی کفارہ تاخیر بھی دینا ہوگا۔ جو بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی سی مراد یہ کہ بچی بالغ تو ہو چکی ہے، وہ 9 سال کی ہو چکی ہے، بچی بالغ ہوئی ہے لیکن وہ بیمار نہیں ہے، لیکن جب وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیا جو ہے اس پر یہ روزہ معاف ہے؟ تو اس صورت میں ہاں، واقعاً اگر وہ برداشت نہیں کر سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو اسے رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، اگلے آنے والے رمضان سے پہلے پھر اس کو ان روزوں کی قضا بجا لانی ہے، لیکن اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اب فدیہ کیا ہے اس کے مسئلے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کروں گی۔ کوئی شخص جوانی میں اس نے روزہ نہیں رکھا، اب بوڑھا ہو چکا ہے لیکن توبہ کر چکا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں ہے کہ قضا بھی نہیں رکھ سکتا، تو کیا اس پہ سے سارے روزے ساقط ہو گئے، یعنی اب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں؟ جی نہیں۔ کیا وہ زندگی میں اب کسی کو اجیر کر سکتا ہے کہ وہ شخص حیات ہے اور وہ کسی کو کہے کہ تم میری طرف سے روزہ رکھو؟ نہیں، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے مال کے 1/3 حصے میں سے کسی کو پیسے دے کے روزے رکھوا لیے جائیں، اور وہ اس سلسلے میں وصیت کر سکتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد ان روزوں کی جو ہے وہ قضا کی ادائیگی ہوگی۔ ایک مسئلہ ماں باپ کے قضا روزے کے بارے میں ہے جس کا بیان بھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ماں باپ کے قضا روزے رکھے یا کسی سے رکھوائے، وہ خود نہیں رکھ سکتا لیکن وہ رقم دے کر کسی سے رکھوا سکتا ہے۔ بڑے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ بڑے بیٹے سے یہاں پر مراد ہے وہ بیٹا جو باپ کے انتقال کے موقع پر زندہ بیٹوں میں سب سے بڑا ہو، ٹھیک ہے، اسے کہیں گے بڑا بیٹا۔
بیٹیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر ماں باپ کی زندگی میں بڑے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹے بیٹے پر باپ کے روزے کی قضا جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ماہ رمضان کے علاوہ اس کے والد نے کوئی اور واجب روزے کی نظر مانی تھی، اس کی بھی قضا بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ البتہ یہ آغا خمینی کے مقلدین کے لیے ہے، آغا سیستانی کے اعتبار سے اس بیٹے پر اس نظر کے روزے کی کوئی قضا واجب نہیں ہے۔ خوب، یہ وہ ضروری مسائل تھے جن کا ذکر کرنا آپ کی خدمت میں ضروری تھا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو مزید مسافر کے روزوں کے بارے میں اور فدیہ کیا ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔